بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 17 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کسی نے بھی قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کسی طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارا نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں ان گنت تارے جھلملاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہتا ہے، تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے کہ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ عورتوں پر بھی زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم عورتیں نماز کی پابند رہو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتی رہو۔ فائدہ: اگر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر ضرورت سے زائد مال ہو یا سونا یا چاندی ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں سے زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ نمبر 1، سر ڈھانک کر جانا۔ نمبر 2، جوتا یا چپل وغیرہ پہن کر جانا۔ نمبر 3، دعا پڑھ کر اندر جانا۔ نمبر 4، پہلے بائیں پاؤں اندر رکھنا۔ نمبر 5، قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹ کرنا۔ نمبر 6، بالکل بات چیت نہ کرنا۔ نمبر 7، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا۔ نمبر 8، بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا۔ نمبر 9، استنجا کے بعد مٹی سے یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا۔ نمبر 10، بائیں پاؤں سے باہر آنا۔ نمبر 11، باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حج و عمرے کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ 3 قسم کے لوگوں کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کریں گے اور نہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی بات کہی۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ٹخنے سے نیچے کپڑے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، تیسرا جھوٹی قسم کھا کر اپنا سامان بیچنے والا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں گناہ گاروں کو نعمت دینے کا مقصد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ گار کو اس کے گناہوں کے باوجود دنیا کی چیزیں دے رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کانوں کے پردے پھاڑ دینے والا شور برپا ہوگا تو اس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں اور باپ سے، اپنی بیوی اور بیٹیوں سے بھاگے گا۔ اس دن ہر شخص کی ایسی حالت ہوگی جو اس کو ہر ایک سے بے خبر کر دے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ تربوز کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھاتے اور فرماتے کہ ہم اس کھجور کی گرمی کو تربوز کی ٹھنڈک کے ذریعے اور تربوز کی ٹھنڈک کو کھجور کی گرمی کے ذریعے ختم کر دیتے ہیں۔ فائدہ: تربوز گرمی کی شدت کو کم کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے سر درد میں بے حد مفید ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کی اولاد، تم ہر مسجد میں حاضری کے وقت اچھا لباس پہن لیا کرو، کھاؤ پیو اور فضول خرچی مت کیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔